الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، حق تعالی شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام اپنے دو ناموں میں سے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے. اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، کہ حق تعالی شانہ نے میری امت کا نام اپنے دو ناموں میں سے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے. سما نفسہ المؤمن، سما نفسہ السلام وسما امتی المسلم، کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام سلام ہے اور حق تبارک و تعالی نے میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے. یہ سلام میں سے نکلا ہے. وَسَمَّى نَفْسَهُ الْمُؤْمِنِ، اور اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام مؤمن ہے. القدوس السلام المؤمن، سب کو یاد ہے تو کہ اللہ کا نام مؤمن ہے. وَسَمَّى أُمَّتِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کا نام مؤمنین رکھا ہے. ایک مسلمین اور دوسرا مؤمنین. یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے نکلا ہوا ہے. یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ آپ ایک یہودی سے بات فرما رہے ہیں. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم دنیا میں ہم سے پہلے آئے. یہود تو ہم سے بہت پہلے آئے، کئی ہزار سال پہلے. وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، اور ہم یعنی میری امت سب سے آخر میں آئے.
لیکن کل قیامت کے دن میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی. آئے بعد میں. واہ کیا شان. اور جائے گی سب سے پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عیسیٰ انی رافعک الی، کہ عیسیٰ میں تجھے زندہ آسمانوں پر اٹھا لوں گا، پھر دوبارہ زمین پر بھیجوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ دوبارہ زمین پہ کیوں بھیجے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تیاری. اور یہ ہمارا گروپ وہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والا، یہ جماعت، یہ دعوت کا کام. لیکن دوبارہ زمین پہ کیوں بھیجے گا؟ تو حق تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لِتَرَى أُمَّتِ أَحْمَدَ وَتُعِينُ عَلَى قَتْلِ الدَّجَّالِ، کہ تو امت احمد کے عجائب دیکھے. کس کے؟ ہمارے عجائب، ہماری آنے والی نسلوں کے عجائب. اللہ پاک کس کو دکھا ہے؟ کہ تو امت احمد کے عجائب دیکھے اور دجال کے مقابلے میں تو ان کی مدد کرے. طوبی لمن آمن بنبی وادرک ایامہ، طوبی ہے ان کے لیے جو ان پر ایمان لائے، ان کا ساتھ دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وما طوبی، یہ طوبی کیا ہے؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ غرس غرستها بیدی، کہ طوبی وہ درخت ہے جس کو حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا. ویسے تو جنت حق تبارک و تعالیٰ نے امر کن سے بنائی، پھر اس میں جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت کہ وہ بھی امر کن سے بنائے، اور اس میں یہ طوبی کا درخت حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا. اور اس کی جڑوں میں سے 3 چشمے نکلتے ہیں. کتنے؟ ایک معین کا چشمہ، ایک رحیق کا چشمہ، اور ایک سلسبیل کا چشمہ. اور ان چشموں کا پانی اتنا میٹھا اور اتنا خوشبودار کہ اگر کوئی آدمی ان چشموں کا ایک قطرہ انگلی پر لگا اور پھر آسمان دنیا پر چلا جائے وہ آدمی، اور انگلی کو یوں کرے تو اس کی خوشبو ساری دنیا میں پھیل جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ میں پانی آیا کہ یا باری تعالیٰ یہ پانی مجھے بھی پلا. تو اللہ پاک نے فرمایا حرمت علی الانبیاء حتی یشرب منها الاممی، کہ یہ پانی سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی نہ پی. پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی حرمت علی الامم، کہ یہ پانی ساری امتوں پر حرام ہے
جب تک کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان چشموں کا پانی نہ پیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کسی چیز کی لائنیں لگتی ہیں، پہلے کیروسین ملتا تھا تو لمبی لائن لگتی تھی، سرکار دیتی تھی کار پر، یا پھر ویکیشن ہو اسٹیشن پر آپ چلے گئے، ٹکٹ باری پر لمبی لائن لگی ہو اور کوئی آدمی آخر میں آ گئے اور کھڑکی پر کھڑا ہو جائے تو سب لوگ شور مچائیں گے کہ ہم 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے کھڑے ہیں، پیچھے آ۔ اور اگر اس کو وہاں سے سودا بھی مل جائے، ٹکٹ بھی مل جائے تو لوگ اور شور مچائیں گے کہ تو نے ہمارا حق مارا۔ ایسا وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ قیامت کے دن اس امت کے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ امت آئی سب سے آخر میں اور سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی، تو جو اگلی امتیں ہیں جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ سارے کے سارے شور مچائیں گے، اے باری تعالیٰ یہ تو نے کیا کیا؟ کہ یہ امت آئی بھی بعد میں، ان کا مجاہدہ بھی کم، اور ہماری عمریں کہ ہماری عمریں تو بہت زیادہ، ہم سے پہلے جو امت ہے جو قومیں گزری ہے کہ 500-800 سال سے ایسے زندہ رہتے تھے، اوسط عمر ان کی یہ تھی، 1000 1200 1300 1500 سال ان کی عمریں ہوتی تھی۔ قوم ہود کا بچہ 300 سال کی عمر میں جا کر بالغ ہوتا تھا کہ باری تعالیٰ ان کی عمریں بھی چھوٹی، ہماری عمریں تو بہت زیادہ، ہمارا مجاہدہ بہت زیادہ، اور یہ امت آئی بھی سب سے اخیر میں، اور سب سے اخیر میں بیچنے میں حق تبارک و تعالیٰ نے 3 فضل فرمائے۔ کتنے؟ 3۔ ایک فضل تو یہ فرمایا کہ قیامت کا انتظار تھوڑا ہو گیا۔ انتظار بھی تو ایک مشقت ہے، آپ ادھر بس اڈے پر گئے، ریلوے اسٹیشن کے اوپر گئے، اور وہاں آپ گئے اور ٹرین آ گئے تو آپ کو خوشی ہوگی، اور اگر آپ وہاں گئے اور اعلان ہوا کہ ٹرین 15 گھنٹے دیری سے آئے تو پریشانی ہوگی نا۔ تو ایک تو قیامت کا انتظار تھوڑا ہو گیا، یہ فضل اس امت کے ساتھ، قیامت کو قریب کر دیا اللہ نے اس امت کے۔ اور دوسرا یہ فضل فرمایا کہ حق تبارک و تعالی اس امت کے گناہ کسی اور امت کو بتلائیں گے، اگلی امتوں کا سارا پول ہمارے سامنے حق تبارک و تعالی نے کھول دیا۔ الا ان عادا کفروا ربهم الا ان ثمود کفروا ربهم جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، لوط کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، فرعون کے بارے میں، ومزقناہم کل ممزق، قوم سبا کے بارے میں کہ ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اگلی امتوں کے حالات ہم کو سنائے کہ قوم عاد ایسا کرتی تھی، ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا، ہم نے ان کو ڈھیل دی، لیکن یہ اپنے گناہوں میں آگے بڑھتے رہے، تو پھر ہم نے ان پر یہ عذاب بھیجا، قوم شعیب پر یہ عذاب بھیجا، قوم سبا پر یہ عذاب بھیجا، فرعون پر اور ان کی قوم پر یہ عذاب بھیجا۔ لیکن ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بتائیں گے نہیں، اور بتائیں بھی کس کو؟ ہماری نسلوں پر قیامت آگے ہوگی،
اور کل قیامت میں جب جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو یہ امت سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی، تو باقی قومیں شور مچائے گی کہ باری تعالیٰ یہ کیا کر رہا ہے، یہ آئے گی سب سے آخر میں اور سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں، اور پھر ہم کوئی بھلائی کا کام کرے، ایک نیکی کرے تو کتنی نیکیاں ہم کو ملتی ہے؟ 10، اور اگلی امتیں 1 روپیہ صدقہ کرے تو ان کو 1 نیکی، اور ہم 1 سبحان اللہ پڑھے تو 10 نیکیاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میری امت کے اجر کو اور بڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ کو قرض دے گا ہم ان کو بہت دیں گے۔ اب تو ٹھیک ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ ٹھیک تو ہے، وَرْزِدْ امتی، میری امت کے اجر کو بڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ، کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ کرے، کتنا؟ 1 روپیہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں، تو حق تبارک و تعالیٰ کتنا دیں گے اس کو؟ 700۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، دنیا میں کوئی کتنی بھی دھوکہ بازی کر لے، کتنی بھی بددیانتی کر لے، لیکن وہ 1 روپے پر 700 کما سکتا ہے؟ ارے بولو۔ اور یہاں 700 پر بات جا چکی ہے، اے نبی جی اب تو آپ راضی ہے، خوش ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ میری امت کے اجر کو اور بڑھا۔ غالباً یہ محبوب اور محب کی بات ہے، اور کوئی نبی ایسی ضرورت نہیں کر سکتے تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرے گا کیا کرے گا؟ تو ہم کیا دیں گے؟ بے حساب، بے حساب۔ کیا خیال ہے جب حق تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بے حساب دوں گا؟ ایک تو ہمیں اللہ کی شان کا پتہ نہیں، اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں، اللہ کے خوف کا پتہ نہیں، اسی لیے تو ہم حق تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کی شان کا اور عظمت کا پتہ چل جائے تو بڑے بڑے گناہ یہ تو بہت دور کی بات، ایک نظر بھی غلط نہ اٹھے اگر اللہ کی شان کا پتہ چل جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم اذا اذنبت ذنبا الى صغره انظر الى من عصيته، کہ میرے بندے جب تو کوئی گناہ کیا کرے تو یہ مت دیکھا کر، یہ مت سوچا کر یہ تو صغیرہ گناہ ہے، مطلب گناہ سے لیا۔ کیسا گناہ ہے؟ جب تو کوئی گناہ کیا کرے تو یہ مت دیکھا کر کہ چھوٹا گناہ ہے، یہ دیکھا کر کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ اگر وہ چھوٹے گناہ پر پکڑ کر لے تو وہ تو اللہ ہے، وہ چھوٹے پر بھی پکڑ کر سکتا ہے۔ اسی لیے حق تبارک و تعالیٰ نے گھلا کیا ہے، شکوہ کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اے میرے بندو تم نے میری قدر نہ کی۔ اللہ کی معرفت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو اپنی روزی اور روٹی میں ایسے پاگلوں کی طرح
جنگلی جانور کی طرف پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ احساس ہی نکل چکا ہے۔ اور حق تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی۔ میں نے زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو حکم دے دیا کہ میرے بندوں کے لیے اپنے اندر سے گلوں کو نکالتی رہے، خزانوں کو نکالتی رہے، دفینوں کو نکالتی رہے، سونے اور چاندی کو نکالتی رہے، ہیرے اور جواہرات کو نکالتی رہے۔ درختوں کو حکم دے دیا کہ تم میرے بندوں کو پھل کھلاؤ، کچھ جانوروں کو حکم دے دیا کہ تم ان کے سواری کے کام آؤ، گھوڑے کو، خچر کو، گدھے کو حکم دے دیا کہ تم ان کا بوجھ اٹھاؤ، ان کے سواری کے کام آؤ۔ کچھ جانوروں کو حکم دے دیا کہ تم ان کو اپنا گوشت کھلاؤ۔ سورج کو باورچی بنایا، چاند کو حلوائی بنایا۔ سورج کو کیا بنایا؟ اور چاند کو حلوائی، کہ چاند کی کرنوں سے، چاند کی کرنوں سے حنیف بھائی کے فروٹ میں کیا آتا ہے؟ مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ چاند کی کرنوں سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ سورج کو کیا بنایا؟ باورچی، چاند کو حلوائی، گائے بھینس بکری کو حکم دے دیا کہ تم ان کو اپنا دودھ پلاؤ۔ نسقیکم مما فی بطون من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کی معرفت کی آیت ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کیسی قدرت والا، اللہ کیسی طاقت والا کہ تم گائے کو اور بھینس کو اور بکری کو اور اونٹ کو کھلاتے ہو سبزہ و چارہ۔ اندر خون بنتا ہے لال، اندر میں گوبر بنتا ہے پیلا، گوبر بھی ناپاک، خون بھی ناپاک۔ ان دونوں گندگی کے درمیان میں سے دودھ کا پاکیزہ کارخانہ کون جاری کرتا ہے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک آیت دکھاتی ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ گلہ کیا کہ تم نے میری قدر نہیں کی۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بے حساب دوں گا، بے حساب۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حق تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں جمع کرے اللہ پاک کے دیدار کے لیے، تو سب جمع ہو جائیں گے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا جو دیدار ہوگا 8 لاکھ سال تک دیدار ہوگا۔ کتنے سال تک؟ بس اللہ کے منہ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کی لذت سے اس کا جی نہیں بھرے گا۔ اور جنت کی ہر چیز ایسی کہ جنت کے محل کو آدمی ایک مرتبہ دیکھے گا تو اس کو بہت اچھا نظر آئے گا، دوسری مرتبہ دیکھے گا تو اور انداز سے نظر آئے گا، تیسری مرتبہ دیکھے گا تو اور انداز سے نظر آئے گا، یہاں تک کہ وہ 100 سال تک دیکھتا رہے تو دیکھنے کی لذت سے اس کا جی نہیں بھرے گا۔ اللہ پاک نے لالچ دلائے بندوں کو، جنت کی لالچ، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی۔ تو حق تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، سارے جنتی لوگ جمع ہوں گے خدا کے دیدار کے لیے، سارے جنتی جمع ہو جائیں گے تو حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنتیوں آج میں تم کو گانا سناؤں گے کہ جی۔ تو جنت کی حوروں کو حق تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ میرے ان نیک بندوں کو اللہ کی حمد کا نغمہ سنا، اور جنت کی حور اللہ اکبر
کہ اگر وہ سمندر میں تھوک دے، کس میں؟ تو سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے گلے کی آواز میں کیا مٹھاس پیدا ہے، کیا مٹھاس ہے۔ جب وہ جنت کا نغمہ سنائے گی تو جنت والے جنت کو بھی بھول جائیں گے۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے ایسا گانا سنا آپ نے کبھی؟ باری تعالیٰ ایسا تو کبھی نہیں سنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو، سارے مسلمانوں کو ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ یہ کسی کے لیے محنت ہے، سمجھے؟ تھوڑی بہت حالات، تھوڑی بہت قربانی، کہ یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں، کہ ایک آدمی کو کل قیامت کے دن حق تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ بھائی جو بہت نازو نعمت میں رہا ہوگا، حق تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے اس کو نوازا ہوگا، لیکن ایمان نہیں ہوگا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ذرا جہنم کا دیدار کرو تو اس کو، جہنم دکھائیں گے اس کو۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں بہت راحت اور بہت لذت اٹھائی، تو وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ راحت کس کو کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اور ایک آدمی کہ ایمان والا ہے، خدا کے حکموں پر اس کی زندگی ہے، مالی اعتبار سے وہ بہت کمزور، ایک لقمہ اس کو روٹی نہیں ملتی، لیکن ایمان والا ہے، اللہ کے حکموں پر ہے۔ حق تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے اس نیک بندے کو ذرا جنت دکھا دے، جنت کا دیدار کریں گے۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے تو نے دنیا میں بہت تکلیف اٹھائی، وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ تکلیف کس کو کہتے ہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں، سمجھے؟ تو حق تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو کیا کہیں گے کہ ایسا گانا کبھی تم نے سنا تھا؟ جنت والے کہیں گے ایسا گانا تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے اچھا سناؤ؟ جنتی لوگ کہیں گے اس سے اچھا کون سا؟ تو حق تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اے داؤد، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت میٹھی، کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز میں ایسی کشش اور ایسی مٹھاس تھی، یا جبال اوبی ما هو الطیر، کہ جنگل سے شیر اور چیتے آ کر بھی، جنگل کے جانور آ کر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کی تلاوت سنتے تھے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ان کی مجلس میں کئی کفن تیار رکھنے پڑتے تھے، ان کی آواز سن کر لوگ جان دیتے تھے، تو وہاں تو ان کی آواز اور بڑھ جائے گی۔ اب اللہ کی حمد کا نغمہ حضرت داؤد علیہ السلام سنائیں گے۔ حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسا گانا، ایسی حمد آپ نے کبھی سنی؟ جنت کہیں گے کہ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤ؟ جنتی لوگ کہیں گے اس سے اچھا کون سا؟ تو حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد اب تو آ جا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور منبر پر آپ تشریف فرما ہوں گے اور اللہ کی حمد کا نغمہ سنائیں گے، تو جنتیوں پر تو وزد آ ہی جائے گا، جنت بھی وزد میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، ارے بولو سبحان اللہ۔ کیا کہے جنت، کہ جنت پر بھی وزد آ جائے گا، اور حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسی ہم اور ایسا گانا کبھی تم نے سنا؟ جنتی کہیں گے تو ایسا گانا تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤ؟ تو جنتی کہیں گے اس سے اچھا تو کیا وہ بھی ہے۔ اب حق تبارک و تعالیٰ جنت کا داروغہ رضوان اس کو حکم فرمائیں گے یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، کہ رضوان تو میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں سے پردے ہٹا دے۔ اب پتہ نہیں کتنے نورانی پردے ہوں گے۔ رضوان فرشتہ
نورانی پردے کو ہٹاتا چلا جائے گا. ایک پردہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 70,000 نورانی پردے، وہ سارے پردے ہٹیں گے اور حق تبارک و تعالی مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، کہ تمہارا خدا بھی تمہیں سلام کہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر ایک ایک بندے کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا. اللہ اکبر، کیا لذت آئے گی. یہ تھوڑا مجاہدہ تو کروا دیں کہ 40 وقت کے لیے 4 مہینے کے لیے اپنا گھر چھوڑو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو، تو یہ اتنی عظیم الشان نعمت کا مالک بنوانے کے لیے، تمہاری دنیا اجاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری دنیا کی بہتری بھلائی اور آخرت کی بھلائی کے لیے یہ سودا کرواتے ہیں ہمارے اہل اللہ، کہ اللہ کے راستے کے اندر جاؤ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کہ اس سے حاصل ہوگی، جنت کا شوق دلوں کے اندر پیدا ہوگا. اب حضور اللہ جل شانہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور ایک ایک بندے کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا. جو وہ لذت ہوگی، اس لذت کو میں اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. وہ کیا لذت. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے. ایک امتحان تھا، پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے. 18 سال کے بعد شفا دی. کتنے سال پر؟ کسی نے پوچھا کہ ایوب بیماری کے دن یاد آتے؟ تو فرمانے لگے کہ بیماری کے دن تو صحت کے دنوں سے زیادہ اچھے تھے. لیکن وہ کیسے؟ کہ جب میں بیمار تھا تو روزانہ صبح میں اللہ جل شانہ مجھے پوچھتا تھا، اے ایوب تیری کیسی حالت ہے؟ تو پورا دن ایسے نشے میں گزر جاتا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ابھی تو وہ نشہ اترا نہیں کہ دوسرے دن پھر باری تعالیٰ فرماتے، اے ایوب تیری کیا حالت ہے؟ تو یہاں تو حق تبارک و تعالی ہمارے سامنے ہوگا، ہمیشہ جنت کے مالک. اب موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی. اب جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اور حق تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور ہر چیز ہوگی کمال پر. جوانی کامل، قوت کامل، صحت کامل، نعمتیں کامل، ہر چیز کمال کے اوپر ہوگی. اور باری تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ اے میرے بندو، آج میں تم سے بات کروں، تم مجھ سے بات کرو. اور پھر حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کچھ مانگو. تو جنتی فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ راضی ہو جا. حق تعالیٰ فرمائیں گے راضی ہے اس لیے تو یہاں نعمتوں میں بٹھایا، اگر ناراض ہوتا تو جہنم میں پھینک دیتا. کہاں پھینک دیتا؟ جہنم میں. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ کچھ مانگو. تو بندے کہیں گے کیا مانگے، ساری نعمتیں تو نے دی ہے، کہنے کچھ مانگو. تو جنتی مانگنا شروع کریں گے. حق تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا چلا جائے گا. پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگو. جنتی اور مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور دیں گے. پھر حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور مانگو، آج میں تم کو دینا چاہتا ہوں، تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں، رحمتی کرامتی، کہ میری جو ہے بلوغ میری شان کے مناسب میں تم کو دینا چاہتا ہوں، تم مجھ سے مانگو. اور وہاں جنت کے اندر آدمی کی عقل کروڑوں گنا زیادہ ہو جائے. یہاں تو آدمی کا دماغ چھوٹا ہے. یہ سائنس والے لکھتے ہیں تمہارے کہ آدمی کی عقل دنیا میں 3%، 4%، 5% چلتی ہے، باقی سارا دماغ سویا رہتا ہے. کوئی بہت پڑھ لکھ جا رہے تو 7%، 8%. اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کی عقل 14-15% چلتی. امریکہ کا وہی تھا نا آئنسٹائن، 11% اس کا دماغ چلا، باقی اس بدبخت کا دماغ بھی سویا رہا. اور وہاں جنت کے اسکرو کو حق تبارک و تعالیٰ کھول دے گا کامل. اب سب کی عقل کامل. حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری عقل پر زور دو اور مجھ سے مانگو. مانگنا شروع کریں گے، اللہ دے گا.
اور پھر حق تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اور مانگو، تو بندے کہیں گے باری تعالیٰ اب تو کچھ نہیں مانگنا، ہماری سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں۔ تو پھر لوگ کوئی نبیوں کے پاس جائیں گے، کوئی محدثین کے پاس جائے گا، کوئی امام کے پاس جائے گا، کوئی علماء کے پاس جائے گا، ان کی ضرورت وہاں بھی، ان کی بڑی شان ہے، اس کی قدر کرنے کے حق تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو یہ اہل اللہ، یہ علماء لوگ ان کے پاس جائیں گے اور یہ مشورہ دیں گے کہ یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگیں گے، پھر آخر میں وہ بھی کہہ دیں گے کہ اب تو ہماری عقل کی بھی بس، ہماری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو حق تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور یوں فرمائے گا کہ میرے بندو تم نے تو اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان کا کیا مانگا؟ تو حق تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ میں بے حساب دوں گا، بے حساب۔ تو اندازہ لگاؤ کہ حق تبارک و تعالیٰ کتنا دے گا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق تبارک و تعالیٰ یہ جو سارے فضل ہمارے ساتھ فرما رہے ہیں اس امت کے ساتھ، تو یہ سارا فضل حق تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ کہ اسراء کی 2 رکعت نماز پڑھی تو حج عمرے کا ثواب، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی تو ہفتے کے گناہ معاف، فضیلتیں چھوٹے چھوٹے عمل پر، ایک نیکی کو 10 اور 10 سے بڑھا کر 700، 700 سے بڑھا کر بے حساب۔ ہمارے گناہ حق تبارک و تعالیٰ کسی کو بتائیں گے نہیں، جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو سب سے پہلے۔ تو یہ سارا فضل اور اکرام جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ اگلی امتوں کے ساتھ تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ بنی اسرائیل کوئی گناہ کرے تو صبح میں ان کے گھر کی دیوار کے اوپر لکھا جاتا تھا کہ اس بندے نے رات میں یہ گناہ کیا، حد جاری ہو جاتی۔ اور ہمارے گناہ تو حق تبارک و تعالیٰ کسی کو بتائیں گے۔ تو یہ سارا فضل ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب خاتم الانبیاء، نبوت کو ختم کرنے والے، اب کوئی نبی دنیا میں آئے گا نہیں، اور آپ کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ آج بھی زندہ رہتے۔ جب آپ فرما رہے ہیں کہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہوں، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ آج بھی زندہ رہتے۔ لیکن 23 سال کی عمر ملی آپ کو، کتنی محنت کرنے کی، اور حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو آپ کے بعد جو امت آئے گی، جو بے ایمان لوگ ہیں اور جو نئی نسلیں آئے گی مسلمانوں میں، جب یہ دین سے دور ہوں گے تو ان کا کون ذمہ دار؟ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، ان انسانوں کا کون ذمہ دار؟ تو حق تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ الفاظ بولا ہے کہ جس طریقے سے میں نبیوں کو چنتا ہوں، وَاجْتَبَاكُمْ، کہ اسی طریقے سے میری امت حق تبارک و تعالیٰ تم کو اس طریقے سے چنتا ہے۔ جو نبوت کی جو ذمہ داری نبی پر ہوتی ہے کہ اللہ کے احکام کو قیامت تک آنے والے انسانوں میں جاری کرنا، تو محترم دوستو بزرگوں، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اب کوئی نبی آئے گا نہیں اگلے زمانے میں، کہ نبی موجود ہوتے تھے، ایک جو ہے ہر علاقے میں نبی موجود ہوتے تھے، ایک وقت میں 70 100 نبی، ہزار نبی موجود ہوتے تھے۔ اس لیے واقعات میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں 70 نبیوں کی شہادت کے واقعات ملتے ہیں، اتنے نبی۔ لیکن اب نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، اور آج کا ماحول پرفتن ماحول، اور آنے والا وقت اس سے بھی خطرناک کہ اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایمان پر جمنا اتنا مشکل ہوگا جس طریقے سے ہاتھ میں آگ کا انگارہ جو کوئی آدمی لے سکتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ ایسا زمانہ امت پر آئے گا کہ آدمی شام صبح کو تو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر۔ ایسے حالات اس امت پر آنے والے ہیں۔ اس وقت میں محترم دوست اور بزرگوں، ہم تمام کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو مقام دیا ہے، میرا ویلیو جو زیادہ کیا ہے اور مجھے افضل بتایا ہے، محترم دوست اور بزرگوں، اس ذمہ داری کی وجہ سے، اور اس ذمہ داری کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا۔ صحابہ نے بھی ہر طرح کی قربانی دی، اور آج کے اس پرفتن ماحول میں محترم دوست اور بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو اپنے سینے پر لیں، اپنے اوپر جھیل کر اس کام کو کریں، چاہے دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، ہمارے اسباب کا نقصان ہو رہا ہو، تو دنیا کے نقصان کو اور اسباب کو بھی برداشت کریں۔ اسی کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے اور اللہ کے راستے میں جانے پر جو تمہارے اسباب کا نقصان ہوگا، جب تک تم ان اسباب کا نقصان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حق تبارک و تعالیٰ دعوت کی بصیرت اور کامل مومن تم کو نہیں بتائے۔ اور آج دوستوں لوگ قربانی دے رہے ہیں، حق تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے سے، آپ لوگوں کی محنت کے ذریعے سے، کئی لوگ زبردست حالات کے اندر جو ہے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر جا رہے ہیں، مالدار بھی جا رہے ہیں، غریب بھی جا رہے ہیں، علماء بھی جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں کا ایک آدمی، ایک بھائی 4 مہینے اللہ کے راستے کے اندر گیا۔ اب یہ تو آدمی اللہ کے راستے کے اندر چلا گیا، تو ایک دن میں مسجد کے اندر مصلی پر، امام صاحب تھے وہ، لیکن میں مصلی پر بیٹھ کر ظہر کی نماز کے بعد میرے معمولات پڑھ رہا تھا، تو مجھے بس گئے 2:45، تو میں نے ادھر نظر کی تو ایک دیوار پر ایک 8 سال کا چھوٹا بچہ وہ بیٹھا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا فلاں ساتھی میرے محلے کا جو اللہ کے راستے میں 4 مہینے گیا، اس کا بیٹا کہتا ادھر کیوں یہاں بیٹھا ہے تو؟ جا گھر جا، تو نے کھانا کھایا؟ تو بچہ کہتا ہے میرے گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ کون کہتا ہے؟ چھوٹا بچہ 8 سال کا۔ اچھا بیٹا کل شام کو کیا کھایا تھا؟ کہ کل شام کو پڑوس میں سے آنٹی نے کچھ بھیجا تھا، تو میری والدہ نے تھوڑا مجھے دیا، تھوڑا میری بہن کو دیا، اور امی نے تو کچھ نہیں کھایا۔ اچھا کل دوپہر کو، کہ دوپہر کو بھی امی نے تو کچھ نہیں کھایا، ہم دونوں کو تھوڑا بہت ادھر ادھر سے کھلایا۔ امام صاحب بولے لگے کہ یہ بچوں کی قربانی، یہ گھر کی اتنے زبردست حالات، ایسے حالات میں جب آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ آتا ہے، تو آدمی ایسے حالات میں بھی اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے اور قربانی دیتا ہے۔ اور آج کا وقت محترم دوستوں بزرگوں، گھر پر بیٹھنے کا اور اپنے اسباب کے نفع کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب بنانا، اس کا وقت ابھی نہیں ہے۔ اس وقت میں تو ہم تمام کو محترم دوست بزرگوں قربانی پر آنا پڑے گا۔ تھوڑے بہت حالات آئیں گے، یہ حالات کو برداشت کرنا پڑے گا، اور نامناسب سے نامناسب حالات کا علاج دعوت اللہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نامناسب سے نامناسب حالات کا علاج اللہ کے دین کی محنت سے کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب امیر المومنین بنے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی رحمت کے اندر بلایا اور 3000 کا لشکر اللہ کے راستے کے اندر حضرت اسامہ کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہرقل روم 2 لاکھ کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ سارے کے سارے اللہ کے راستے کے اندر نکلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، اگر اللہ کے راستے کے اندر سب لوگ نکل گئے تو امیر المومنین کا ہوگا کیا، امہات المومنین کا ہوگا کیا، اور ہماری عورتوں اور بچوں کا ہوگا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے زیادہ نرم، لیکن آپ جلال میں آ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال میں آ کر کہا کہ آئین قصد دین وانا حیون، اور اس سے پہلے ایک جملہ فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں تو بڑا دین تھا،
اسلام میں آ کر بزدلی کی بات کرتا ہے. صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے دین کے اندر ذرہ برابر کمی آ جائے صدیق اس کو برداشت نہیں کرے گا. یہاں تک کہ ہرقل روم نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کر دیا اور صدیق اکبر کو شہید کر ڈالا. تمام ازواج مطہرات کو مار ڈالا. یہاں تک کہ ان ازواج مطہرات کی لاشیں تڑپ رہی ہو, ان کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو. یہاں تک کہ جنگل سے کتے اور چیر آ کر صدیق اکبر کی لاش کو نوش کھاوے اور ازواج مطہرات کی لاش کو نوش کھاوے, اس کو تو میں برداشت کروں گا, لیکن اللہ کا دین دنیا سے مٹ رہا ہو اس کو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا. یوں کہہ کر سارے لشکر کو اللہ کے راستے کے اندر بھیج دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 3 دن مدینہ منورہ کے اندر ایسا تھا کہ کوئی مرد مدینہ منورہ کے اندر نہیں تھا. میں مسجد نبوی کے اندر میرے کمرے کے اندر بیٹھ کر فرشتوں کے اذان کی آواز اور ان کی تکبیر کی آواز سنتی. یہ ان کی قربانی پر میں اور آپ داڑھی والے ہیں, کفنی والے ہیں, حفاظ ہیں, علماء ہیں, تھوڑی بہت دینداری کی جھلک نظر آ رہی ہے. یہ ان کی قربانی کی بنیاد پر اب یہ حق تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون سے سانچا ہوا یہ باغ دین کا, اسلام کا, اخلاص کا, اکرام کا, علم کا, اللہ کے دین کو ساری دنیا میں عام کرنے کا یہ باغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے اس باغ کو کیا ہے لہلہایا تھا. وہ باغ ہمارے حوالے کیا ہے. اب اس باغ کو پھر سے تر و تازہ کرنے کی اور اس کی خوشبو ساری دنیا میں پھیلے اور اس کا پھل ساری دنیا میں پھیلے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس وقت میں اپنے آپ کو دیکھوں, میری دکان کو دیکھوں, میری کھیتی باڑی کو دیکھوں, میری تجارت کو دیکھوں, اور اللہ کا دین نمبر 2 پر. محترم دوست اور بزرگ, اس سے کام نہیں ہوگا. دین کو اور دین کے تقاضے کو نمبر 1 پر لانا ہے. کس پر؟ نمبر 1 پر, اور دنیا کو نمبر 2 پر. کہ جب یہ ترتیب ہماری ہوگی تو حق تبارک و تعالیٰ اسلام کا بھی بول بالا فرمائیں گے, مسلمانوں کا بھی بول بالا فرمائیں گے, اور پھر حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ہم کو کیا ہمت دلائی, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ بھی مت, ہمت بھی مت ہارو. یہ باطل ہے, یہ تو پانی کے اوپر اٹھنے والا پرگوٹا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. ان کنتم مومنین, اگر تم پکے مومن بن کر رہے تو عزت تمہارے قدم چومے گی. اس لیے محترم دوست بزرگوں کو ہر شادی اپنی ترتیب بناویں, قربانی پر آویں. ابھی نقد 4 مہینے کے لیے بتاؤ کہ کون آدمی تیار ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر میں اپنا جان اور مال لے کر انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. بتاؤ, اس کے لیے ہمت کر کے بولو. ہمت